حدیث نمبر 18۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ باب فتنوں سے بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن اللہ گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 20۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ ناراضگی آپ کی اتنی بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ باب جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے تو اس کی یہ روش بھی ایمان میں داخل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز اور پیارے ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما اور اس کی مکمل اسے نشر و اشاعت کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔